بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ناظرین گرامی قدر، دنیا کے اندر انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی محنت رائے گاں جائے، اس کی کوششیں کوئی فائدہ اسے نہ دیں اور وہ خسارہ اٹھائے، نقصان اٹھائے۔ یہ انسان نہیں چاہتا۔ دنیا میں انسان ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے محنت کے صلے اور اس کے انعام کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی محنت کا نتیجہ پانے کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی محنت کرے اور اس کو اس کی محنت کا صلہ نہ ملے، کوئی آدمی کام کرے اور اس کو اس کے کام کا پھل نہ ملے، کوئی آدمی کوشش کرے اور اس کی کوشش نتیجہ خیز نہ ہو، یا اسے معلوم پڑے کہ اس نے جو محنت کیا تھا اس کی محنت اکارت گئی، اس نے جو کوشش کیا تھا وہ کوشش بے نتیجہ رہی، تو اس کا انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے ہی کہ انسان نقصان اٹھا لے، خسارہ اٹھا لے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کا صلہ، اس کا انعام، اس کا نتیجہ ضرور چاہتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اس بات کو لے کر کے ہم فکر مند ہوتے ہیں، مگر دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے معاملے میں اس کا خیال نہیں کرتے، دین کے معاملے میں اس کا خیال نہیں کرتے، اپنی اخروی زندگی کو لے کر کے اس بات کے لیے حساس اور سنجیدہ نہیں ہوتے کہ ہم دنیا میں ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کا صلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ روز آخرت ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے عملوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، جن کی نیکیوں کا انہیں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جعلناہ ھباء منصورا، ہم ان کے اعمال کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے عمل کرنے والے ایسے ہیں جو عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ دوزخ رسید ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کے اعمال کا صلہ نہیں پائیں گے، ایسے لوگ جو دنیا کے اندر دین کے نام پر کی جانے والی اپنی نیکیوں کا اجر اور اس کا کوئی نتیجہ انہیں نہیں ملنے والا ہے، ایسے لوگ کتنے نقصان اور خسارے سے دوچار ہوں گے، اور انہیں کتنا دکھ اور کتنا افسوس ہوگا جب انہیں ان کے اپنے اعمال برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں اپنی نیکیاں تباہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، انہیں کتنا دکھ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ بڑا ہی سنجیدہ اور بڑا ہی حساس مسئلہ ہے ہماری دینی زندگی کا، کہ ہم اس بات کا خیال نہ کریں، ہم اس بات کے بارے میں غور و فکر نہ کریں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنا وقت خرچ کر کے، اپنی محنت لگا کر کے، اور اپنی ذہنی اور جسمانی توانائیاں لگا کر کے ہم جو کام دنیا کے اندر دین کے نام پہ، عبادت کے نام پہ کر رہے ہیں،
وہ قبول نہیں ہو رہے ہیں یا انہیں مسترد کیا جا رہا ہے، اس بات کو لے کر کے، اس مسئلے کو لے کر کے مسلمان سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں نہیں اس بات کا اہتمام کرتا ہے اپنی عبادتوں کے اندر کہ اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اس کے اعمال جب روز آخرت پیش کیے جائیں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کا صلہ، اس کا انعام دیکھ کر کے اسے مسرت حاصل ہو، اسے خوشی حاصل ہو اور اس کو احساس ہو اس شخص کی طرح جو اپنی محنت کا صلہ پا جاتا ہے، اپنی محنت کا انعام پا جاتا ہے۔ ایسے کچھ اسباب ہیں، ایسے کچھ شرائط ہیں، ایسے کچھ شریعت کے اندر ضوابط ہیں کہ عمل کرنے والوں کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کا اہتمام کیے بغیر وہ اپنے عمل کا صلہ، اپنے عمل کا انعام نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی توقع اور امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرے۔ اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمل کب قبولیت کے مقام تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ وہ 3 شرطیں ہیں، وہ 3 بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے یا اعمال قبولیت کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ وہ 3 بنیادیں ہیں، وہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو ہے ایمان خالص، اور ایک ہے خلوص نیت، اور ایک ہے سنت کا اتباع، عمل کا نبی کی سنت کے مطابق ہونا۔ یہ 3 بنیادیں اور 3 شرطیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں شرطوں کو اس کے اندر سمیٹ لیا ہے کہ وہ شرک نہ کرے، یعنی ایمان والا ہو، اور اپنی رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ ریا اور نمود کو بھی شرک کہا گیا ہے احادیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر، یعنی خلوص نیت کا اہتمام کرے اور عمل صالح کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عمل صالح ہونا چاہیے، اور صالح عمل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، نبی کی اتباع اس کے اندر پائی جا رہی ہو۔ تو یہ 3 شرطیں، 3 بنیادیں، 3 ضوابط یہ عمل کی قبولیت کے اندر مطلوب ہیں۔ یہ اگر نہیں پائے جائیں گے عمل کے اندر، اس کا اہتمام عمل کرنے والا نہیں کرے گا تو وہ مایوس ہوگا، خسارہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم پہلی شرط کے اوپر آتے ہیں، ایمان خالص۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو نیک عمل کرتا ہے مرد و عورت میں سے ایمان کی حالت میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، اچھا عمل کرے، اچھے کام کرے اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اور عورت نیک عمل کریں اور ایمان کی حالت میں کریں۔ ایمان ہوگا اس نیک عمل کے بنیاد میں، ایمان ہوگا اس نیک عمل کے آغاز میں، تبھی جا کر کے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے لیکن وہ ایمان سے خالی ہے، وہ توحید سے خالی ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہو۔
دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت تیرے لوگ دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے جو حقیقت میں چیریٹی کے، خدمت خلق کے، سماجی کام کے بہت سارے وہ کارنامے انجام دیتے ہیں، بڑے روپیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی آمدنی کا ایک پرسنٹیج انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی کا 10%، 20% یہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن وہ توحید والے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ایک ہونے کا ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ان کے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو دے گا، آخرت میں دے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، کافر جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے اچھے کام کا صلہ اسی دنیا کے اندر ان کو دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں وہ اللہ کے نعمتوں سے محروم ہوں گے، ان کی یہ نیکیاں، ان کے یہ اعمال، ان کے اچھے کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ ایمان اور توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ان کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایمان کی شرط لگائی، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگائی کہ ایمان کے بغیر وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ قدر انہی نیکیوں کی، انہی اعمال کی جائے گی جن کی بنیاد کے اندر توحید ہے، ایمان ہے۔ آپ اگر کفار مکہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے تو کفار مکہ کے ہاں آپ کو نیکیاں ملیں گی، اچھے کام ملیں گے، کار خیر ملیں گے، غربا اور مساکین کی مدد کرنے والے وہ آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے اچھے کام، بہت ساری نیکیاں کفار مکہ کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے ان نیکیوں کی وجہ سے، ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل عزت نہیں ہے، قابل تکریم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کے انتظام و انصرام کو، اپنے اس عمل کو ان لوگوں کے عمل جیسا سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہوئے کچھ اچھے کام کر دیتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا دیتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کا انتظام و انصرام کر دیتے ہیں، اس کی تعمیر کے اندر حصہ لے لیتے ہیں، یہ تمام کام شرک پر رہتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے یہ ایمان والوں کی برابری کر لے جائیں گے، یہ اللہ پر ایمان رکھ کر جہاد کرنے والوں کے ہم پلہ ہو جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان لا کر کے نیکیاں کرنا، اللہ کو مانتے ہوئے نیکیاں کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے نیکیاں کرنا، یہ اللہ رب العزت کے یہاں مفید ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کفار مکہ کی سرزنش کی، ان کے ان نیکیوں اور ان کے ان کاموں کے حوالے سے جو اچھے کام وہ مکے کے اندر کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی تم ایمان والوں کی برابری نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ رب العزت کے ہاں قابل تکریم اور قابل عزت نہیں ہو سکتے، اور تمہارے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ، کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں،
مگر گھاٹے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی ایک دوسرے کو۔ تو یہاں بھی گھاٹے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یعنی جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ صحیحہ کے جو علم بردار ہیں، وہ اس گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ باقی سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے مستثنیٰ کیا۔ اب آپ ایک حدیث کے اوپر نظر ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کھانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی غلام تھا، ایک یہودی بچہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ دیکھو، نبی کی خدمت کرنا یہ معمولی کام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ کے کاموں کے اندر آپ کی مدد کرتا تھا، آپ کا تعاون کرتا تھا۔ یہ بچہ نبی کی خدمت میں لگا رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، فمرض، وہ بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے، فقعد عند راسہ، اور اس کے سر کے پاس بیٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لڑکا جو میری خدمت میں لگا ہوا تھا، اب یہ بیمار ہے اور اس کا آخری لمحہ چل رہا ہے، کیونکہ حالت اس کی سیریس تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اس کے ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کو توحید بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی یہودیت پر اور ایسے ہی اسلام سے محرومیت پر یہ اگر مر گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا حال انہی لوگوں جیسا ہونے والا ہے جو شرک پر یا اسلام قبول کیے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا اور آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ فقال لہ اسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا اسلام لے آؤ۔ تو وہیں اس کا باپ کھڑا تھا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، فنظر الی ابیہ وہو عندہ، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس کا باپ وہیں پر کھڑا تھا۔ تو اللہ کے فقال لہ اتی ابا القاسم، تو اس کے باپ نے کہا اتی ابا القاسم، تم ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، یعنی اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ فاسلم، وہ اسلام لے آیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار، جب وہ اسلام لے آیا، جب وہ مسلمان ہو گیا، جب جاتے جاتے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے اور صاحب توحید اپنے آپ کو بنا لیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اب آپ یہاں ٹھہر کر کے غور کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ کب کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا؟ جب وہ اسلام لے آیا۔ اسلام لانے سے پہلے باوجود کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، باوجود کہ وہ نبی کی صحبت میں رہا کرتا تھا، باوجود کہ نبی سے اس کو عقیدت تھی، محبت تھی، تعلق خاطر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام لانے کے بعد یہ کہا کہ اب یہ جہنم کی آگ سے بچا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان توحید سے محرومی کے بنیاد پر کوئی کتنا بھی نیک عمل کرے، کتنا بھی اچھا کام کرے، وہ کام اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس کا عمل وہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے اعمال کے قبولیت میں ایمان کا بہت بڑا کردار ہے، توحید کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ بڑے اچھے کام کیا کرتے تھے، وہ بڑے سخی اور فیاض تھے، کانا فی الجاہلیہ یصل الرحم، وہ جاہلیت کے اندر یصل الرحم، وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ویطعم المسکین،
اور مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اچھے کام کرتے تھے وہ، تو کیا اس کا یہ عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ اس کا یہ عمل اس کے لیے مفید نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لم یقل یومن، اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اس نے بہت اچھے اچھے کام اس نے کیے، اور حقیقت میں وہ بہت سخی اور فیاض تھا اور بہت اچھے کام کیا کرتا تھا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ حاجیوں کے لیے جو کھانا جس ڈیگ کے اندر پکواتا تھا، اس ڈیگ کے سائے میں لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، اور گھوڑے کی پشت پر چڑھ کر کے اس ڈیگ کے اندر گوشت اور جو ہے چاول ڈالا جاتا تھا۔ اس طرح کی باتیں بھی بعض تذکرہ نگاروں نے کی ہیں۔ اتنا وسیع پیمانے پر، عظیم پیمانے پر وہ خیر کے اور اسی طرح سے چیریٹی کے کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں، اس کی سخاوت، اس کی فیاضیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ ایمان سے محروم تھا۔ تو اعمال کے قبولیت کی پہلی بنیادی اور اولین شرط یہ ہے کہ آدمی موحد ہو، آدمی ایمان والا ہو، آدمی توحید والا ہو۔ ایمان توحید کے اندر اگر شرک کی آمیزش ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے بعد تمام کے تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے ان کا، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ آدمی عقیدہ باطل رکھ کر کے جتنے بھی اعمال کرے، وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ دوسری شرط اعمال کے قبولیت کی خلوص نیت ہے، نیت کا خالص ہونا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، یہ قبولیت عمل کی دوسری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی صحیح اور سچا دین ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا پابند کیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اخلاص مطلوب ہے عمل اور عبادت کے اندر۔ یہ جذبہ اگر متاثر ہو گیا اور آدمی کے اخلاص کے اندر فرق آ گیا، یا اس کا جذبہ اخلاص کے علاوہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے علاوہ کچھ اور ہے، کوئی اور دنیاوی غرض اور دنیاوی جذبہ اس کے عمل کا محرک بنا ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے یہ مشہور و معروف حدیث بارہا سنی ہوگی، بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کے ہاتھ وہی آتا ہے جو اس نے نیت کیا۔ نیت جو ہے اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، کیا چیز عمل کا محرک بنا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کو پانے کے لیے ہے یا کسی عورت کا حصول ہے، اس سے نکاح ہے، تو اس نے جس غرض سے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے، اس کی ہجرت اسی پر محمول کی جائے گی، نہ یہ کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا ہجرت کا۔ اسی طرح سے ہر عمل کے بارے میں ہے، اللہ کے راستے میں کسی نے خرچ کیا، نیت کیا ہے اس کی، کوئی اگر دین کا خیر کا کوئی کام کر رہا ہے تو نیت کیا ہے اس کی، وہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک شخص وہ ہے، اس میں رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، کہ ایک بندہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے اس کو نوازا، اس کو مال بھی دیا
اور اس کو علم دیا تو وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کا حق اس کے مال کے اندر جو ہے اس کا شعور وہ رکھتا ہے اور وہ حق ادا کرتا ہے، مال کا بھی اور علم کا بھی جو تقاضا ہے دینی اس کو پورا کرتا ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص بہترین مقام و مرتبے کا مالک، فہذا بافضل المنازل، یہ بہترین مقام و مرتبے کا حامل ہے، جو مال پا کر علم پا کر اس کا غلط استعمال نہیں کرتا، اس کا مس یوز نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظیم مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دے تو میں مال میں اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا۔ علم ہے اور اس علم کے نتیجے میں مال کے تعلق سے اس کا نظریہ بہت صحیح ہے اور اخلاص پر مبنی اس کا ارادے ہیں، اس کے عزائم ہیں کہ مال ملے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، خلق خدا کو اپنے مال سے فائدہ پہنچاؤں گا، یہ اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا جذبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ دونوں شخص جس کے پاس مال اور علم دونوں تھا، اس کے مطابق وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتا تھا، وہ اور یہ جو مال سے محروم ہے لیکن اس کے ارادے بہت اچھے ہیں، اس کی نیت بہت سچی ہے، اس کے عزائم بہت بلند ہیں، یہ دونوں ایک ہی طرح کے اجر کے حقدار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں کوئی فرق نہیں کرے گا، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک تیسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا لیکن علم سے اس کو محروم رکھا، اب وہ اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو وہ حرام کے ارتکاب میں خرچ کرتا ہے، مال کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ مال کے معاملے میں تقوی اختیار نہیں کرتا، تو یہ بہت بدترین مقام و مرتبے کا حامل ہے، بہت بدترین، فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، بہت بدترین مقام و مرتبے کا حامل ہے ایسا شخص۔ اب ایک شخص وہ ہے، ایک چوتھا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور علم دونوں سے محروم رکھا، نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے، لیکن یہ شخص جو مال اور علم دونوں سے محروم ہے یہ اس کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے جس کے پاس مال تھا، علم نہیں تھا اور مال کا غلط استعمال کر رہا تھا، تو اس کے بھی ارادے یہی کہ میرے پاس اگر مال ہو جاتا تو میں بھی اسی کی طرح اپنے مال کی چمک دمک دنیا کو دکھاتا، گھمنڈ کرتا، غرور کرتا، حرام جگہوں پر مال کو خرچ کرتا، یعنی یہ اپنے لیے آئیڈیل اس کو نہیں بناتا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے نوازا تھا اور اس نے اپنے علم اور اپنے مال دونوں کا صحیح استعمال کیا، اس کو یہ آئیڈیل نہیں بناتا، اس کو اپنے لیے نمونہ نہیں بناتا، بلکہ اس کو یہ آئیڈیل مانتا ہے جو علم سے محروم ہو کر مال کو غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا اور اس کا گناہ دونوں کا برابر ہے، وہ عملاً گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گنہگار ہے، یہ شخص صرف جو ہے ایسے بلند اور ایسے برے اور خبیث اور بدترین ارادے مال کے تعلق سے رکھ کر کے اپنے اندر اور رش کرتا ہے اور جو ہے اس کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھتا ہے، تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر ایک چیز پر آپ غور کریں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، علم ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن اس کے ارادے، اس کے عزائم، اس کی نیت مال کے تعلق سے اس شخص کو اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ ماننے کی ہے جو مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اس کا یہ ارادہ، اس کا یہ عزم اور اس کی یہ نیت جو اخلاص پر مبنی ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر مبنی ہے، اگرچہ عمل نہیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اخلاص کی برکت یہ ہے، اخلاص کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر آدمی حقیقت میں اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، وہ عمل کم کرے، تھوڑا کرے، لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان عملوں کا ثواب بھی اس کو دیتا ہے جو عمل اس نے نہیں کیا، یا ان عملوں کا زیادہ سے زیادہ ثواب اللہ اس کو دیتا ہے جن عملوں کو کم کر سکا ہے، معمولی کر سکا ہے، لیکن اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ
بہت زیادہ ثواب اور اجر کو سمیٹ لیتا ہے. یہ بہت ہی عام ترین بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا. دیکھیے دنیا کے اندر ایک انسان کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہوتا ہے اور شر بھی کہیں نہ کہیں کسی راستے سے اس کے خیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی بھی ہے اور کچھ غلط بھی ہے. دونوں نیتیں، دونوں جذبے اور دونوں طرح کے ارادے اس کی نیت کے اندر جگہ پا گئے ہیں. ایسے بہت سے لوگ آپ ملیں گے. حقیقت میں ہم 100% نہیں بول سکتے کہ اس کی نیت غلط ہے. 100% نہیں بول سکتے کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. 100% ہم نہیں بول سکتے یہ صرف دنیا کے اندر صرف واہ واہی چاہتا ہے. 100% نہیں بول سکتے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ نہیں خیر بھی اس کے اندر ہے، نہیں بھلائی بھی اس کے اندر ہے، نہیں اس کی نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی بھی ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا سمجھیں، یا ایسا شخص کیا ایسا کر کے کہ وہ نیت کو خالص بھی رکھتا ہے اور اس کی نیت کے اندر دکھاوے کی، ریا کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے، کیا ایسا کر کے وہ صحیح کر رہا ہے؟ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو غزوہ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی وہ اجر کا تلاش بھی ہوتا ہے اور شہرت کا بھی متلاشی ہوتا ہے. اجر بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے اور شہرت بھی چاہیے ہو، دونوں طرح کے جذبے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا. فاعادها 3 مرات. اب وہ شخص جس نے سوال کیا تھا اس نے 3 مرتبہ کہا اللہ کے نبی خیر کا بھی جذبہ اس کے اندر ہے، اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ دم خالی ہے وہ. پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا اسے. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو، جو پیور ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی اس کے اندر پائی جا رہی ہو اور اس کے علاوہ اور کسی دنیاوی جذبے اور غرض کی آمیزش نہ ہو. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اس طرح سے جو ہے صحیح اور غلط نیت کے اندر اگر شامل ہو جائے تو اس کے اندر آمیزش ہو گئی. اللہ تعالیٰ ملاوٹ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آمیزش نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نتھرا ہوا عمل، خالص عمل، پاک عمل، ایک دم ہر طرح سے منقہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اور ایسے ہی عمل کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہم کتاب و سنت کے اندر پاتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اخلاص کی، للہیت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے عملوں کے اندر، اور کس طرح سے اس کے بغیر ہم اپنے عملوں کا کوئی فائدہ پانے والے نہیں ہیں. اعمال کے قبولیت کی ایک اور بنیاد، ایک اور شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. دیکھیے قرآن مجید کے اندر آپ از اول تاخیر اس کو پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عمل کی بات کہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے صالح کی قید لگائی ہے، عمل صالح. اور صالح کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اے مطابقاً لکتاب اللہ و سنت رسول ہی. صالح عمل وہ ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، جس کے اندر اتباع سنت پائی جاتی ہو، وہ عمل صالح ہوگا. اور جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہوتا ہے. تو اس عمل کا صالح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ہی آپ عملوں کو کارآمد بنا سکتے ہیں. اور جہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے عمل ہٹا وہاں وہ عمل کارآمد نہیں ہے، وہ باطل عمل ہے. اس طرح سے آدمی اپنے عمل کو برباد کر لے گا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے پشت نہ پھیرو، پیٹھ نہ پھیرو. اللہ اور رسول کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے پیٹھ نہ پھیرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو. اتباع رسول کی، اطاعت رسول کی آیات بے شمار ہیں. آپ کو کثرت سے کتاب و سنت کے اندر یہ حوالے، یہ مضامین ملیں گے. تو نبی کی سنت کا اہتمام عمل کے اندر، ہمارے عمل کا نبی کی سنت کے مطابق ہونا، یہ بنیاد ہے، یہ ضابطہ ہے. اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. اور اس پیمانے کو لے کر کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو بہت سارے اعمال، بہت سارے لوگوں کی عبادتیں، بہت سارے لوگوں کے اذکار یہ باطل نظر آئیں گے. بہت سارے اعمال، لوگ جس کے اوپر بہت زیادہ، جن لوگوں کو غرور ہے، اپنے ان عملوں پر لوگوں کو بہت زیادہ ناز ہے، اور اس کا نام لے کر کے تانے بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اعمال نہیں کرتے ہیں. وہ اعمال سنت کے پیمانے پر کھرے نہیں اترتے، سنت کی کسوٹی پر کھرے نہیں اترتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ عمل جو نبی نے نہیں کیا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کا شمار بدعت میں ہوگا اگر ثواب کے لیے وہ عمل کیا گیا ہے. تو سنت کا کی اتباع عمل کے اندر یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اور یہ کہنا، اکثر و بیشتر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو خالص ہے نا، ہماری نیت تو نیک ہے نا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا صحیح ہونا، نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے. عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا صالح ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا بھی صالح ہونا چاہیے. نیت صالح ہے، یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، عمل کا بھی صالح ہونا ضروری ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ عید کی نماز پڑھ کر کے آپ آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نے پہلے ہی قربانی کر دی ہے، جبکہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے. قربانی سنت، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور قربانی کی وہ سنت کو پایا. تو انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر لی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے قربانی کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دیا، اپنے پڑوسیوں کو کھلا دیا. مطلب ان کی نیت کتنی اچھی تھی. نیت کیا تھی کہ پہلے بکرا ذبح کر دوں گا، پہلے جانور ذبح کر دوں گا تو میرا گوشت پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے گا اور لوگ جلدی سے کھانا بنا کر کے بھوکے ہوں گے، کھا لیں گے. کتنی اچھی نیت ہے. خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کا خیال کرنا، اپنی قربانی کا گوشت کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگ آسودہ ہو جائیں، تاکہ لوگ شکم سیر ہو جائیں، تاکہ جلدی لوگوں کو کے گھروں میں گوشت پہنچ جائے. کتنی اچھی نیت ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیت کے صحیح ہونے کو کافی سمجھ لیا؟ اب آپ یہ بتائیے، غور کیجئے کہ کیا وہ صحابی رسول تھے؟ صحابی رسول تھے اور حلال پیسے سے انہوں نے جانور خریدا تھا، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، سب کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن صرف ان کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھا. نیت بہت اچھی تھی لیکن ان کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھا. سنت یہ تھی کہ قربانی نماز کے بعد کرنی ہے، انہوں نے نماز سے پہلے کر لیا قربانی، تو ان کا یہ عمل سنت کے مخالف ہو گیا. نیت صحیح تھی، جذبہ صحیح تھا اور ارادہ صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن صرف عمل سنت کے خلاف تھا، نبی کے طریقے کے خلاف تھا، نبی کے جو ہے عمل کے خلاف تھا. اس لیے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے کہا تم دوسرا جانور خریدو اور قربانی کرو. یہ قربانی کا گوشت نہیں، یہ قربانی نہیں ہے،
یہ تو بکری کا گوشت ہے، ایک بکری کو آپ نے ذبح کیا، جیسے عام طور پر لوگ ذبح کرتے ہیں ایسے یہ بکری ذبح کرنا ہوا، یہ قربانی کرنا نہیں ہوا۔ اس لیے آپ جو ہے قربانی پھر سے کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ تو نیت کا صحیح ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے اندر ایسے بہت سے حوالے مل جائیں گے جہاں یہ ہم کو ذہن ملتا ہے کہ نبی کی اتباع کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آپ یاد کریں کہ وہ 3 لوگ جو تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے آپ روزے رکھتے ہیں، ایسے آپ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو کم سمجھا اور کیا کہا، اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں نبی۔ نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ناکافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا کہ اب کسی نے کہا میں پوری رات جاگوں گا، کسی نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں ان کی نقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، سن لو اللہ کی قسم میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ میں تقوی والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تم نے جیسا کہا کہ مسلسل روزے رکھوں گا، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس دین کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی رہتا ہوں، سوتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اپنی نیند کو خراب کرتا ہوں، نیند کو نہیں خراب کرتا، سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ یہ تم کو ناکافی نہیں ہونا چاہیے، اس کو تمہیں کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو تھکا دو، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دو، دین اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنی صحت کو خراب کر لو، دین اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا تقاضا یہ نہیں ہے، عبادت کا تقاضا مجھ سے سیکھو، دین کا طریقہ، عبادت کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی میری سنت ہے، میں ایسی رہتا ہوں اور ایسے ہی میں دین کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور میرے اس سنت سے، میرے اس طریقے سے جو اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے راستے پر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آپ نے وارننگ دی اور ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آپ تصور کیجئے ان لوگوں کی نیتیں، آپ دیکھیے ان لوگوں کا جذبہ دیکھیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کے اندر فتنے کی بو محسوس کی، ان کے جذبے کے اندر، دین کے اندر رد و بدل کا خطرہ آپ نے محسوس کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور پھر آپ نے صحیح بات انہیں بتائی۔ تو نیت کا صحیح ہونا یہ کافی نہیں ہے، نیت صالح ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جن کا اہتمام عملوں کے اندر ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک تو ہے ایمان خالص، دوسرا ہے خلوص نیت، اور تیسرا ہے عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ ان 3 شرطوں کا عمل کے اندر پائے جانا ضروری ہے، اور اس کا اہتمام کر کے ہر مسلمان کو اپنے عمل اور عبادت کو یقینی بنانا چاہیے، ورنہ اعمال، عبادات سب ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر یہ اہتمام اس کا نہ کیا گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اگر 1 مہینہ 2 مہینہ آپ نے کہیں کام کیا، آپ نے کہیں ملازمت کی، اور 1 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو آپ کی محنتوں کا، آپ کی مہینے بھر کی ڈیوٹی کی تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کو وظیفہ نہیں ملے گا، تو کتنا آپ کو تکلیف ہوگی، کتنا آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ تصور کیجئے یہ 1 مہینہ دنیاوی محنت
کہ نہ ملنے کا انجام ہے، لیکن جب پوری دن زندگی کی عبادتوں کو جب ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا، پوری زندگی کی عبادتوں کو جب مسترد کر دیا جائے گا، تب انسان کو کتنا دکھ ہوگا، تب انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اس پہلو پر سوچنا اور اس کے مطابق غور کرنا اور اپنے عملوں کو، اپنی دینی زندگی کو اس کے مطابق کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، توحید، اخلاص اور اتباع کے ساتھ دینی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عملوں کو تو شریعت، سنت اور شرائط سنت کے مطابق بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔